See the man who won't stay for your meal, getting on a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. کہ جب ہم وکلا تھے تو ہم ججز کے اوپر بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، ججز کی ہر بات کو ہم ڈسکس کرتے تھے اور ان کی جو خامیاں ہوتی تھی، جو نیگیٹو چیزیں ہوتی تھی، وہ ہمارا موضوع ہوتا تھا۔ اب جب جج بن گئے تو اب یہ الٹا کام ہو گیا ہے، اب وکلا کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہمارا موضوع ہوتا ہے اور ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ نیچرل چیز ہے، بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس حساب سے کرتا ہے۔ تو ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ میں تو چونکہ اسلام آباد سے وکالت سٹارٹ کی اور آپ کی طرح ایک ینگ اسلام آباد کے پٹے سے سٹارٹ کی اور جج بن گیا۔ تو اب جب ایز اے جج بننے کے بعد جو چیزیں پرابلم فیس ہوتی ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے بتاؤں، ڈسکس کروں، اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بینیفٹ ہے کہ جو چیزیں آپ امپروومنٹ کریں گے تو آپ کسی مقام پر پہنچیں گے۔ اور ٹاپ از آلویز ایمٹی، جس طرح میں پھٹے سے جج بنوں آپ بھی پھٹے سے جج بن سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ محنت کرنی ہے۔ تو اس دن کیا ہوا کہ ایک وکیل صاحب پیش ہوئے میری کورٹ میں، تو ان کو میں نے کہا جی کہ انہوں نے کیس آرگو کیا، میں نے کہا ریڈ دی سیکشن، کوئی جو بھی سیکشن تھا 394، میں کہا ریڈ دی سیکشن، واٹ آر دی انگریڈینٹس آف دی سیکشن۔ کہتا ہے جی کتاب نہیں ہے۔ میں کہا ہیو یو براٹ دا ججمنٹ آن دا پوائنٹ؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا واٹ از دی ڈیٹ آف دی اریسٹ؟ کہتا ہے نہ اس کو فیکٹ پتا، نہ بک پتا، نہ ججمنٹ پتا۔ خیر میں نے ظاہر ہے جو بتا بیل آفٹر اریسٹ میں ڈیٹ جج نہیں کرتا، کیونکہ کسی وکیل کی انکمپیٹنسی یا سستی کی سزا اس کو میں نہیں دینا چاہتا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کی مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے آرڈر کر دیا۔ سیکنڈ آئے لائر، ان سے بھی میں نے پوچھا، وہ چیک ڈس آنر کا کیس تھا۔ میں نے کہا یو نو دیر آر دی انگریڈینٹس آف دی چیک ڈس آنر۔ چیک ڈس آنر ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ کسی کو شادی کی سلامی میں چیک دیتے ہیں، ڈس آنر ہو گیا تو کوئی جرم نہیں۔ تو اس کے انگریڈینٹس ہیں جو 489 ایف میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں کہا پلیز ریڈ 489 ایف۔ کہتے ہیں جی میرے پاس کتاب ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو ایک بڑا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ نان پروہیبٹری کلاس، آپ کو پتہ ہے نان پروہیبٹری کلاس کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی پتہ ہے۔ میں نے کہا اس پہ کوئی ججمنٹ لائے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں نے بڑی تلاش کی ہے، مجھے نان پروہیبٹری کلاس پہ کوئی ججمنٹ ہی نہیں ملی۔ تو میں انسان ہے، ظاہری بات ہے، میرا پارا ہائی ہو گیا۔ پھر میں نے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شکیل صاحب، ان کو بلایا۔ میں نے کہا شکیل صاحب آپ باہر میں صرف پالیٹکس ہے کہ آج فلاں الیکشن لڑ رہا ہے، فلاں کر رہے ہیں، یہ اتنا آپ کم از کم لوگوں کو کوئی لیکچر دیا کرے، کوئی لا کی بات کرے، کوئی پروفیشن کی بات کرے۔ آپ کے سامنے ہے یہ شکیل صاحب آئی وٹنس ہے کہ یہ دونوں جو باتیں میں نے آپ کے، نہ بک ہے نہ ججمنٹ ہے، اور نان پروہیبٹری کلاس جن کو ڈھونڈتے ہیں وہ وکیل صاحب، لیکن انہیں ججمنٹ بھی نہیں ملی۔ تو میں نے کہا یہ تو میجر ایکٹ میں بھی شیڈول ہے، اس شیڈول میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آگے لکھا ہوتا ہے 497 میں کہ بیل گرانٹڈ ریفیوز، گرانٹڈ ریفیوز، کسی بھی سیکشن میں ایون آپ کو لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ہر کیس میں ایک دفعہ پیش ہوا میرے استاد محترم اللہ نے جنت نصیب کرے جسٹس سردار اسلم صاحب کی کورٹ میں، تو صرف وہ نوٹس ہونا تھا، معمولی سا، اتنا ایشو نہیں تھا، اسٹے بھی نہیں تھا، نوٹس ہوا۔ تو مجھے کہتے ہیں مسٹر جہانگیری ہیو یو براٹ ججمنٹ آن دا پوائنٹ؟ تو میں نے کہا نو سر۔ تو ان کے منہ سے سخت ناگوازی کا مجھے احساس ہوا کہ ان کو بہت اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد میں جب بھی میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا یا میں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب رہا، میں ایڈوکیٹ جس جگہ بھی رہا، تو میرے کورٹ میں جب میں بیٹھتا تھا تو میرے پاس ایک فائل میں ہر ایون ایڈجرمنٹ کی بھی ججمنٹ ہوتی تھی کہ آپ ایڈجرمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے ایڈجرمنٹ چاہیے یا فلاں کی، اس پوائنٹ پہ بھی ایڈجرمنٹ۔ تو یہ چیزیں بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پروفیشن کی، اور انہی ریکوائرمنٹ کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کسی مقام پر پہنچیں گے۔ باقی آپ کے ماں باپ نے اگر آپ پہ پیسے لگا کے اور آپ کو وکیل بنا دی اور آپ آگے اور سارا دن گپے لگا کر چلے جائیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مہینے کے بعد آپ پاکٹ منی بھی اپنی وہ بھی آپ اپنے پیرنٹس سے، اپنے بھائیوں سے پیسے مانگیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو شیخ سعدی کا شعر ہے کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، کہ جو بھی آپ کو پروفیشن ہے، جو بھی کسب ہے، اس میں اتنا کمال پیدا کرے کہ آپ جہاں میں عزیز ہو جائیں، چاہے آپ وکیل ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ لوہار ہیں، چاہے آپ ڈینٹر ہیں، چاہے آپ پینٹر ہیں، جو بھی پروفیشن ہے، ارسپیکٹو اس میں کمال پیدا کرے
बी ऑन द टॉप। अब पीडी में ऐसे डेंटर हैं, आप गाड़ी डेंटिंग के लिए गए, वो आपको 6 महीने से पहले डेट नहीं देते, और कई डेंटर ऐसे हैं जो फारग बैठे हुए। तो वो कहते हैं शेख सादी कि आपने ये लाला मूसा में आपने देखा होगा, दाल की वजह से वो मशहूर हो गया, मियाँ जी की दाल पूरी दुनिया में मशहूर है, मियाँ जी की दाल। तो वो कसम कमाल है उनके दीदे के हाथ छवि। तो उस कसम के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स है कमाल पैदा करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स उस प्रोफेशन के में ये है कि हमारा जो एक प्रोफेशन इतना जबरदस्त प्रोफेशन है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि दुनिया में इसके साथ तो कोई प्रोफेशन नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि कितने स्ट्रेस है, एज ए जज हमें कितने स्ट्रेस है। मैं समझता हूँ कि जज से भी वकालत बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी आपको जो ब्यूरोक्रेट है, कोई बड़ा अफसर है, आपको बड़ा दूर से नजर आता है, वो डर खौफ है कि कल सुबह उठूंगा तो पता नहीं बलूचिस्तान ट्रांसफर हो जाएगा, अफसर मुझसे नाराज हो गए तो मुझे दीर में पड़ा चनाब में फेंक देंगे। उसको सारी उम्र ट्रांसफरों का, पोस्टिंग का डर लगा रहता है, एसीआरों का डर लगा रहता है कि मेरी एसीआर खराब ना हो जाए, मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, मैं सस्पेंड ना हो जाऊं। शॉर्ट लीव के लिए भी दरख्वास्त लिख के उसको अलाउ करना पड़ता है, छुट्टी के लिए भी उसको अलाउ, छुट्टी अप्रूव होगी तो वो जाएगा। आपको इसमें कोई फिक्र नहीं है, ना आपकी पोस्टिंग है, ना आपकी ट्रांसफर है, ना आपकी शॉर्ट लीव का इशू है, ना लॉन्ग लीव का इशू है, ना आपकी रिटायरमेंट का इशू है कि 60 साल से पहले, 4-5 साल पहले ही लोगों को बुखार शुरू हो जाता है कि आप रिटायर होंगे तो अभी आप जो है वो हमारा क्या इल्जाम होगा। तो ये सारी प्लस चीजें, प्लस पॉइंट्स हैं। और इस प्लस पॉइंट्स पे किसी मकाम पर पहुंचने के लिए हमारी वकालत के लिए एक डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कोई भी खाना आप बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें का बहुत अच्छा अगर आप खाना बनाएंगे, उसमें नमक ज्यादा हो जाएगा तो वो खाना खराब हो जाएगा, अगर मिर्च ज्यादा हो जाएगी तो खराब हो जाएगा, अगर नमक मिर्च ठीक है तो अगर गोश्त सही नहीं गला हुआ तो फिर खराब हो जाएगा। तो हमारे इस प्रोफेशन की भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपका मिसिंग होगा तो आपका काम जो है वो ठप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो चीज है मैं ये समझता हूँ कि वो पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी के बाद जो हाई कोर्ट में जो हमें प्रॉब्लम फेस आता है जो वकला की तरफ से कि नॉन प्रिपरेशन ऑफ द केस का पता ही नहीं होता। आज भी आप यकीन करें, एक लॉयर से अभी मैं आर्गूमेंट सुन के आया हूँ, मैंने कहा वो ऑर्डर 17/3 की वो आई चुनके एविडेंस क्लोज हुआ था, मैंने कहा व्हेन द सूट वाज फाइल्ड, उसने 6 तारीख ने कहा 22 में 2022 में फाइल हुए। मैंने कहा इशू तो 19 में फ्रेम हुए हैं, क्या करेंगे 21 में फाइल हुए। फिर 4 उसने डिफरेंट डेट बताई। मैंने कहा यार आपके सामने कोई ब्रीफ नहीं बना हुआ, कोई डेट्स नहीं लिखी हुई। तो पहले ये चीज है कि जो भी आपके पास केस आए आप मेहरबानी किया करें कि उसकी एक ब्रीफ बनाए। एक पेपर हमें पहले दिन हमारे उस्ताद मोहतरम ने यही ब्रीफ का बताया था, और मेरे चैम्बर के मेरे जितने एसोसिएट्स हैं मैंने भी उन्हें यही पहले दिन जब मेरे पास कोई आता था अप्रेंटिसशिप के लिए तो मैं कहता था भाई कागज पेंसिल निकालो और ये ब्रीफ, उस ब्रीफ में ऑल फैक्ट्स ऑफ द केस आपके पास होने चाहिए। उसने कुछ जैसे क्रिमिनल केस में FIR आ गई, ऑलमोस्ट 60% फैक्ट्स FIR में, डेट ऑफ अक्रेस, प्लेस ऑफ अक्रेस, कंप्लेनेंट, डिस्टेंस, रोल क्या है, किसी का जफ्फा है, किसी का ललकारा है, किसी का फायर आर्म इंजरी है, कुछ फैक्ट जो है वो उसमें नहीं है FIR, वो अपने क्लाइंट से पूछना। अब कल की बात है, पिंडी के सीनियर वकील, यानी मैं नाम में हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो मेरी कोर्ट में आए। बच्चों के मेंटेनेंस का केस था नाना के खिलाफ, बाप ने खुदकुशी कर ली तो दादा के खिलाफ केस था। तो बच्चे 2 बेटियां, मैंने कहा फलां साहब, मैंने कहा था इसकी बच्चों की एज क्या है? कहता है जी एज तो मैं नहीं पता कितनी, मैं वो दादा बैठे हैं मैं उसको पूछ के बता देता हूँ आपको। मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करें भाई, आप एज बताएंगे तो हाई कोर्ट फैसला करेगी कि उनको कितनी मेंटेनेंस है, स्कूल गोइंग है, जवान है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। वकील साहब ने इतने सीनियर लॉयर हैं, डिडंट बॉदर कि जो क्लाइंट उनका कोर्ट में बैठा हुआ है, गैर उनके ऑफिस में भी आया होगा, उससे ये डिटेल पूछे। तो एक तो ये 60% आपके जो फैक्ट्स है FIR में है, बाकी आपने क्लाइंट को बैठा के हर चीज उससे पूछ ली, चाहे जरूरत हो या नवाजी, गवाह कौन कौन है, गवाहों की उम्रें क्या है, गवाहों की आपस में रिश्तेदारी क्या है, एक कम से बंदा जेल में है, इसके ऊपर और मुकदमात तो नहीं है, नौकरी क्या करता है, शादीशुदा है, गैर शादी, कोई भी चीज जज आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज।
ہم پنڈلی بینچ میں جاتے تھے، میں نے اکثر کورٹ میں کہتا ہوں، میں آنیسٹلی کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی. ابھی تو ہم آپ کی بار سے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی شائع نہ ہو. ہمارے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سینئر وکیل صاحب ہائی کورٹ نہیں جاتے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں نہیں جاتے پنڈلی بینچ میں؟ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ گئے تھے تو جج صاحب نے فائل اس طرح اٹھا کے پھینکی تھی ہائی کورٹ کے جج نے، تو اس ڈر خوف سے اب انہوں نے ہائی کورٹ کا کیس ہی لینا بند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے وہاں پر واقعات ہوتے تھے. اور ہم چونکہ اس بار سے ہم نے کسی بار میں واپس آنا ہے، ڈیپوٹیشن پہ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو اس کی کوشش یہ کرتے کہ کوئی ایسا مس بہیو نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، کچھ نہ ہو. اور اگر کہیں کوئی یونیفارم میں نہیں آتا، کوئی ٹائی اگر کسی کی نہیں ہوتی کوئی، تو کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسنٹ وے میں کہ لرنر کونسل آپ کیوں یونیفارم میں، کوئی انسلٹنگ وے میں اس کو ایسے سمجھانا، کم از کم میں ایسے سمجھاتا ہوں جیسے اپنے شاگرد کو یا اپنے کسی ایسوسیٹ کو آپ سمجھا رہے ہیں تاکہ اس کی انسلٹ نہ ہو. تو آپ نے اگر کوئی جج آپ سے پوائنٹ پوچھ لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس کی ناکامی ہے وکیل صاحب کی. وہ اب تو پرابلم یہ ہو گیا کہ اتنا یہ ڈیٹیریٹ ہو گیا سسٹم کہ بیسک ٹیکسٹ بک نہیں ہے. اب اگر آپ آرٹیکل 199 کی ریٹ چاہتے ہیں، ابھی میں نے لائر کے پوچھا، میں نے کہا اوکے ریڈ آرٹیکل 199، کتاب ہی نہیں تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں یہ رویہ ہو گیا. جو چیز آپ سی پی سی، سی آر پی سی، کانسٹیٹیوشنل کسی پٹیشن کو آرگو کرنے جاتے ہیں، بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہو، اس میں فلیگ لگاؤ، چاہے نہ پوچھے. روز ہم تو روز کیا 489 مجھے زبانی یاد ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ جی 489 کے انگریڈینٹ کیا ہے، پورے ہیں کیا؟ چیک ڈس آنیسٹلی ایشو ہے کیا؟ اگینسٹ لون ہوا ہے کیا؟ اگینسٹ لائبلٹی ہوا ہے؟ پڑھے ذرا وٹ آر دی انگریڈینٹس. آپ کہیں جی کتاب ہی نہیں ہے میں نے پڑھی. تو یہ مہربانی کرے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس آف دی کیس، سول کیس ہے آپ کا، فیملی کیس ہے، شادی کب ہوئی، رخصتی کب ہوئی، بچے کتنے ہیں، بچوں کی عمریں کیا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کتنی ان کی منتھلی فیس ہے، اور گھر میں کون کون رہتا ہے، ماں کی کیا انکم ہے، یہ بات سارے فیکٹس آف دی کیس. اسی طرح سول ہے آپ کا، اسپیسیفک پرفارمنس کا ہے، ایگریمنٹ کب ہوا، ٹوٹل سیل کنسیڈریشن، وٹنسز کون کون ہے، وٹنسز زندہ ہے کہ مر گئے ہیں، اسٹام فروش گواہ کون ہے، کیونکہ اگر گواہ دوسرے نہیں ہوں گے تو آرٹیکل 17 میں آپ کو وہ پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے ساری چیزیں لکھ کے ایک پوائنٹ نمبر 1 از بریف آف دی کیس، فیکٹس آف دی کیس، دس از اسینشیل. اور اب اس لیکچر کے بعد، اس لیکچر سننے والے اگر کوئی میری کورٹ میں آیا اور اس کے بعد فیکٹس نہ ہوئے تو پھر آپ کو میں ہیوی کاسٹ کروں گا. فیکٹ کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پوائنٹ ان فیور آف یور بریف. اب 2 بریف ہے نا، ایک آپ کے وکیل صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی میں نے بندہ بری کرانا ہے، آپ نے دوسرے ہیں انہوں نے بندہ سزا کرانا ہے، ایف آئی آر ایک ہے، لیکن آپ دونوں کی ڈفرینٹ ڈیوٹی ہیں. ایک نے بیل دلوانی ہے، ایک نے بیل خارج کروانی ہے، دونوں نے ڈفرینٹ کاموں کی فیس دی ہوئی ہے، اپنا کام کرنا ہے. فیکٹ سیم ہے، ایف آئی آر ایک ہے، 302 ہے دونوں میں، یا دونوں میں 489 ایف ہے. تو جب آپ بریف بناتے ہیں، بریف کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے آرگومنٹ پوائنٹ ان سپورٹ آف یور بریف. آپ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل 489 ایف ہے، آپ کہتے ہیں جی نان پرائیبٹری کلاز ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، جو بھی آرگومنٹ ہے، مرڈر کیس ہے، ناٹ نامینیٹڈ ہے، نو اسپیسیفک رول ہے، یہ میڈیکل اور اس میں یہ کنٹراڈکشن ہے. جو آپ بریف میں پوائنٹس اپنے لکھتے ہیں، یا بچے کی کسٹڈی ہے، بچہ مائنر ہے، ماں باپ کا کام ہے اس کو خرچہ دینا یا جو بھی ہے، یا دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دینا چاہتے، یا آپ کہتے ہیں بیل ریجیکٹ ہونی چاہیے، تو آپ اس میں پوائنٹ لکھتے ہیں. پھر ان پوائنٹس کی سپورٹ میں آپ کے پاس ججمنٹ ہونی چاہیے ہر پوائنٹ کی. آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، پی ایل ڈی 95 انویسٹیگیشن کمپلیٹ. آپ کہتے ہیں جی نان پرائیبٹری کلاس، پی ایل ڈی 95 سپریم کورٹ 34 کی طارق بشیر کیس. ہر چیز پہ آپ کے پاس ججمنٹ. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یو آر ناٹ ریسپانسبل فار فیٹ آف دی کیس، کے کیس کا فیصلہ کیا ہوگا. آپ کا یہ کسی وکیل کا یہ بالکل کام نہیں ہے کہ وہ یہ پریشان ہوگا کیس کا کیا فیصلہ ہوگا. اور نہ کلائنٹ اس بات کا پرواہ کرتا ہے. کلائنٹ کس چیز کی پرواہ کرتا ہے کہ وکیل تیار ہو کے گیا، اچھے آرگو کیے، باہر آج نکل کے آگے کہتا ہے یار کیس تے ہار گیا، لیکن فلاں صاحب جڑے سن نا میرا بحث چنگی کی تھی، اوہو
تو جو جیت بھی جائے نا تو وکیل جاؤں کر کے آپ نے بیل لے بھی دی, کہتے جی میں تو 2 باری دعائے قنوت پڑھ کے بھوکی تھی, جج صاحب کے دل میں رحم آ گیا تھی ضمانت. اس میں وکیل کا کوئی, یہ پریکٹیکلی ہوتا رہا ہمارے ساتھ. تو آپ نے بحث کر کے اور ہارنے کے بعد بھی میرے کی دفعہ کہی ہوا ہے کہ اب کیس لوز کیا, بیل خارج ہو گئی سیشن جج سے, جگری صاحب ہائی کورٹ میں بھی آپ نے کر دی ہے. میں نے کہا یار خارج ہو گئی ہے, دیکھ لو کوئی اور, وہ نہیں سر. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہے. اور پرفارمنس کا کیا ہے, پنکچولیٹی. یہ نہیں کہ جی 9 بجے کیس کال ہو رہا ہے, وہ جی گیٹ پہنچ گئے تھے 0 پوائنٹ اپ گئے, نو پہنچ 9 بجے اگر کیس ہے تو 8:45 بجے آپ کو کورٹ میں ہونا ہے, چاہے آپ کا نمبر کورٹ 10 بجے آئے. میں ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا, 8:30 بجے کورٹ کا ٹائم تھا. آپ یقین کریں کہ میں 8:15 بجے اکیلی کورٹ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. ابھی بھی لا آفیسر ہے, ہم انہیں چیمبروں سے فون ہمیں بندہ بھیج کے کئی دفعہ بلانا پڑتا ہے. میں 8:15 بجے بیٹھ جاتا تھا, چیف جسٹس صاحب آتا تھا, دیکھتا تھا اکیلی کورٹ میں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کونے میں بیٹھا ہوا. تو آپ نے پنکچولیٹی, یہ کلائنٹ بھی آپ کا دیکھتا ہے کہ یار میں نے اس کو فیس دی ہے, میں کیوں, میرے سے پہلے سے وکیل لفافہ لے کے کھڑا ہے, یار یہ بڑا زبردست آدمی. چاہے جائے کہ وہ آپ کو فون کرے جی اچھا جی 6 نمبر آ گیا ہے, نمبر آنے والا ہے, کتنے تک پہنچو, جی میں 0 پوائنٹ آپ پا رہا یہ. تو پنکچولیٹی کے بعد آپ کا بریف کے بعد آپ کے آرگومنٹس ان سپورٹ آف یور کیس, اور اس کے بعد آپ نے ججمنٹس. اور اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹاپ از آلویز ایمٹی. ہم نے بھی یہی سے وکالت شروع کی, اور ٹھیک ہے مشکل ایک اس پروفیشن میں ہے کہ شروع میں آپ کو ہارڈ ڈیز فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پہلے دن آئے تو آپ کے پاس, ہم جب آ کے میں نے پھٹا لگا کے کرسیوں میں زنجیر کے باندھ کے رات کو جاتے تھے تو وقت یہ دیواریں شواریں نہیں ہوتی تھی, تو چادروں کا پھٹا تھا تو صبح اٹھ کے زنجیر سے آگے پہلے وہ کھول کے بیٹھتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ یار کوئی کاش کیس بھی آئے گا. میں جب وکیل گزرتے تھے کلائنٹ کے ساتھ تو میں کہتا تھا یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ کلائنٹ بھی ہے, کبھی میرے پاس بھی کلائنٹ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ ایک کلائنٹ آیا اس کو. اور یہ ہمارا یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ اشتہار نہیں دے سکتے. لیگل پریکٹیشنر بار کورسل ایکٹ میں یہ ہمارا ایسا پروفیشن ہے کہ پبلسٹی از بین. آپ اخبار میں, ٹی وی پہ, ریڈیو میں, ایون بورڈ کا بھی سائز ہے. آپ جو اپنے آفس کے باہر بورڈ لگاتے ہیں یا اپنے پھٹے پہ, بورڈ کا بھی سائز لیگل پریکٹیشنر بار کورسل ایکٹ میں لکھا ہوا. اتنا ہمارا یہ آنریبل پروفیشن ہے. تو آپ کی کیسے ہوتی ہے مشہوری, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے, آپ کا کلائنٹ ہے, ورڈ آف ماؤتھ ہے. آپ نے ایک کلائنٹ کو اچھی سروس دی ہے, ٹائم پہ آئے ہیں, کیس اچھا آرگو کیا ہے, ریلیف لے کے دیا ہے, اس کو آرڈر نکال کے دیا ہے. کئی ہمارے وکیل تھے, بیل ہو گئی, اچھا جی مبارک ہو جی بیل ہو گئی, گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے, پیچھے پتا چلا جی مچلکا ہی نہیں ہوا, مچلکا ہوا ہے تو روکاری نہیں ایشو ہوئی. بیل ہونے کے بعد 6 دن بندے جیلوں میں پڑے ہوتے تھے. کئی وکیل ہوتے تھے جو بیل ہوئی, بیل کے بعد پہلا کام کیا جا کے آپ آرڈر نکلوایا, پھر مچلکے, ہم خود اپنے ہاتھوں سے مچلکے بھرتے رہے, مچلکے بھر کے جا کے آپ نے وہ کروایا, وہاں سے الاؤ کروائے, اس کے بعد آپ نے روکار ایشو کروائی. آپ کا کام تب ختم ہوگا جب بندہ آپ وہاں سے جیل کے لیے, رہائی کے لیے بھیجیں گے اور جیل سے بندہ رہا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کلائنٹ نے آپ کو فیس دی ہوئی ہے, اور اتنا بڑی مارکیٹ ہے وکیلوں کی, اور اس میں ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے اس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دینی ہے. کامیابی کا راز, وہ لاہور میں ایک لکشمی چوک میں ایک جوس کی دکان ہے, تو 24 آور وہاں پر جوس ہوتا ہے, فریش جوس ہوتا ہے. میں بھی جب لاہور جاتا ہوں تو اس سے بڑا اچھا جوس ہے پیتا ہوں نشا. تو اس نے ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا, وہ قاسم علی شاہ ہے اور وہاں کا ہے, لاہور کا پروفیسر. اس نے کہا جی دن کی اس کی لاکھوں کی کمائی ہے, پتہ نہیں 4-5 لاکھ روپیہ. کہتے ہیں ہم نے کہا کہ سروے کریں کہ کمال کیا ہے اس کا, کہ یہ کیوں اتنا پورے لاہور میں ہزاروں جوس والے ہیں. تو اس کی یہ بات سننے کے بعد پھر میں وہاں پر گیا اس دکان پہ. تو کہتے ہیں جی کہ ان کا جو باپ تھا وہ کینو بیچتا تھا. کینو کی باپ یا دادا کینو کی چھابڑی ہوتی تھی, تو وہ کینو میں تھا. آپ اس کے پاس گئے نا, چاچا جی کینو کس طرح درجن, اتنے روپے جو بھی ہے 10 روپے درجن کینو دے دو, وہ 13 ڈال دیتا تھا. آپ کہتے جی درجن 12, کہتے بچے میرا درجن 13. تو درجن آپ 13 کریں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ابھی بھی
بھی آپ ایک دکان پہ چلے جائیں, جب اس نے یہ بات کی تو میں یہ چیک کرنے گیا کہ یہ غلط بات تو نہیں کی. ابھی بھی ایک گلاس جوس کا وہ آپ کو دیتے ہیں تو ایک چھوٹا گلاس فری دیتا ہے. ابھی 24 گھنٹے اس کا کام ہے, آپ چلے جائیں, آپ 10 لوگ جائیں گے, آپ کے جی فلاں فلاں جوس چاہیے, مالٹا سیب, آپ 10 بڑے گلاس ہوں گے, 10 چھوٹے گلاس ہوں گے جو فری ہے آپ. تو آپ کچھ لوگوں سے ہٹ کے کام کریں گے تو تب آپ کے پاس لوگ آئیں گے. آپ اسی طرح ڈیلے کر رہے ہیں, آپ اسی طرح. تو یہ ساری اس پروفیشن کی بیسک انگریڈینٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور فالو کرنی چاہیے, اور آپ کے بار میں اس قسم کے لیکچر ہونے چاہیے. اور دوسری, آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں. آنےسٹی سے شروع میں پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ کو فائنینشلی پرابلم ہے, لیکن محنت اور ایمانداری سے اچھی نیت کریں تو بالکل ٹاپ از آلویز ایمپٹی. کہتے ہیں کہ پنڈی بار میں جب 8 سے 9 وکیل 100 سال پہلے پتہ نہیں ہوئے تھے, پہلی قرارداد انہوں نے جو پاس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دس پروفیشن ہیز بیکم اوور کراؤڈیڈ. ہم جب اسلام آباد بار میں آئے تھے تو میرے خیال ہے 125 سے 130 لوگ ممبر تھے, 91 کی بات ہے. تو ہم کہتے تھے یار یہ 130 لوگوں میں ہمارے پاس کیس کیسے آئے, ہمیشہ ہم یہی سمجھتے تھے. اور ابھی بھی آپ جب آئے ہیں تو ابھی 4-5 ہزار ہے, تو ابھی بھی نیا بندہ آ کے کہتا ہو کہ یار 5,000 وکیل میں سے میرے پاس کیوں آئے. لیکن اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کا دروازہ کھولتا ہے. پھر جو کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ہماری وکیلوں کی, وہ بیان ہے, اشتہار نہیں دے سکتے, لیکن ورڈ آف ماؤتھ ہے. ایک کلائنٹ کو آپ نے اچھی سروس دی, اچھی پرفارمنس دی, آپ نے اس کے ساتھ ایمانداری کی, آپ نے اس کو ٹائم سے کیس آرگو کیا, ریلیف لے کے دیا یا نہ بھی دیا آپ نے کہا, وہ جا کے 10 بندوں کو محلے میں بیٹھے گا, رات کو دکان پہ بیٹھے گا, کسی نائی کے پاس بال کٹوائے گا, کہتے ہیں یار وکیل میرا بڑا زبردست تھا, ٹائم سے پہنچے, آرگومنٹ کی بڑا شیئر. اگر آپ غائب ہو گئے ہیں, آپ نے کوئی دوسری پارٹی سے مل لی ہے, آپ کو جج صاحب پوچھ رہے ہیں کتاب لا دو, وہ جا کے کہے گا یار پوری کچہری اسلام آباد ہے, سارے وکیلوں کو ڈالا, اس پرانے کو لے جانا کہ اس نے مجھے خراب کیا. یہ آپ کا نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے اور پازیٹو ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے. میں نے ایک مارکیٹ کے ٹیننٹ کا کیس کیا تھا, اس تقریباً وہ سارے مارکیٹ کے ٹیننٹ میرے پاس آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس نے سب کو جا کے کہا کہ جی. تو اسی طریقے سے یہ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ہے. پھر ہمیں ایک اور بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی پرفارمنس سے اتنے فرق. اب ہم آپ یقین کریں کہ جج کے لائر آرگو کرتے ہیں, ریلیف نہیں بھی دیتے, تو میں خوش انہیں تعریف کرتا ہوں. اچھا, اب ججمنٹ کا بھی طریقہ ہے, ججمنٹ پیش کرنے کا. کئی لوگ تو پیش ہی نہیں کرتے. ہمارے چیمبر میں ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. اب دن کو ہم نے اتنے کیس سننے ہوتے ہیں, کئی کیا کرتے جی فوٹو کاپیاں دے دی, فوٹو کاپی کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں, ادھر سے 10 آپ نے دے دی, 20 آپ نے دے دی, 30 فائلیں ڈالی, 30 ججمنٹ ڈالی, چیمبر میں گئے, جب فائل کھولی پتہ ہی نہیں چلتا کس کی ججمنٹ. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں. کئی سینئر وکلاء کی میں نے ججمنٹ دیکھی ہیں کہ جب وہ ججمنٹ پیش کرتے ہیں تو پہلا صفحہ سیدھا ہوتا ہے, دوسرا صفحہ الٹا اسٹیپل ہوا ہوتا ہے, تیسرا الٹا ہوتا ہے. انہوں نے منشی کو کہا, انہوں نے یہ بات ہی گوارا نہیں تھی کہ کم از کم پڑھ لیں. تو اب ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ ججمنٹ پیش ہی نہیں کر رہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ججمنٹ پیش کر دی لیکن الٹے سیدھے اسٹیپل ہوئے ہوئے. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سیدھے اسٹیپل کر کے پیش کر دیا. ایک اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائٹل لکھ دیا, فلانا غفار بنام سرکار من جانب ملزم. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فائل بنا دی. ایک طریقہ یہ ہے کہ فائل بنا کے آپ نے اس کی بائنڈنگ کروا کے اس کے اوپر انڈیکس لگوا دیا اور اوپر ہیڈنگ لگی. ساری آپ کو تکلیف کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں فری کیسز بھی کرتا تھا جب شروع میں. کئی غریب لوگوں کے یہ جج صاحبان کہتے تھے جاگری صاحب, ان فری کیسز میں اپنے پلے سے پیسے لگاتا ان کاموں کے لیے, پلے سے ٹائپ کر. کئی وہ کہ جی یار پیسے کمپیوٹر تو کدھر بیل ٹائپ کرائے, وہ تو 200 روپیہ مانگتا ہے. منشی کو کہا یار بیل لکھ دے, سائل عدم سزا یافتہ ہے, سائل بے گناہ ہے, پولیس کو سائل کے جسم کی ضرورت نہ ہے, اندرین حالات استدعاء کی ضمانت دی جائے, یہ بھی بیل ہے. لیکن یہ بھی بیل ہو سکتا ہے اس کی بیل ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کی بیل نہ ہو, لیکن جب آپ کا ٹائپ بیل اپلیکیشن, آپ کا فائل کور اوپر لکھا ہوا ہے فلانا لا ایسوسیٹس, جج صاحب جب کھولتا ہے آپ کی ٹائپ اپلیکیشن 7 پیج مارکنگ ہوئی ہوئی ہے, انڈیکس لگا ہوا ہے, وہ آپ کے ویسے نام سے رکھتا ہے یار یہ کون ہے, کس کی بیل ہے. ہو سکتا ہے کہ میرٹ میں آپ کا کیس کمزور ہو, وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اچھا کورس کریں گے, لیکن اس کا کورٹ پہ اب ہمیں کئی لائر ججمنٹ دیتے ہیں, اسپائرل بائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے, انڈیکس لگا ہوتا ہے,
آگے ان کے فلیگ لگے ہوتے ہیں, وہ ہم باقی کیسوں کے لیے بھی سنبھال کے رکھ دیتے ہیں کہ یار کسی اور پروپوزیشن میں بھی کام آئے گی. تو جو الٹی سیدھی ہوتی ہے کبھی کھول کے آپ نے پڑھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائم میں نہیں ہوتا, اور یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کی طرف سے اور پوائنٹ کیا ہے. پھر اس نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے پوائنٹ, پھر کئیوں نے ہیڈ نوٹ ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں. کئی وکیل محنت اتنی کرتے ہیں کہ ججمنٹ میں سے اندر سے, کیونکہ ہیڈ نوٹ از ناٹ اے ججمنٹ. ہیڈ نوٹ تو جو وہ ہیں وہ جو بائنڈنگ یہ رسالے چھاپنے والے پبلشر پی ایل ڈی ہیڈ نوٹ تو وہ بناتے ہیں. تو ججمنٹ میں نے ایک دفعہ پیش ہوا آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ابھی چیف جسٹس ہے, ان کی جب وہ جج تھے سپریم کورٹ, انہوں نے کہا کہتے ڈونٹ ریڈ دی ہیڈ نوٹ, ریڈ دی پوائنٹ فرام دا ججمنٹ. اصولی طور پہ تو ہمیں ہیڈ نوٹ ہماری آسانی کے لیے ہے کہ اس ججمنٹ میں پوائنٹ کیا ہے. ہم بھی میری بھی کوئی ججمنٹ آپ دیکھیں, جب میں آپ کے دیکھتے ہوں جیسے میں ججمنٹ سپریم کورٹ کی کوٹ کرتا ہوں یا کوئی بھی ججمنٹ, اس میں کبھی ہیڈ نوٹ نہیں ہوتا. وہ کوٹ کرتے ہوں میں جو اندر ججمنٹ میں جو کورٹ میں ہولڈ کیا ہوا ہے. تو پھر کئی وکلاء یہ کرتے ہیں کہ اسپائرل بائنڈنگ, انڈیکس, فلیگ مار کے آگے سے ہائی لائٹ کر کے وہ پوائنٹ ججمنٹ کا کہ جو ان کے اس کی کنٹینشن یا آرگومنٹ کے فیور میں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں, اور اس کا یہ آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ بھی آپ سے امپریس ہوگا, آپ کا جس کورٹ میں کیس آرگو کریں گے وہ بھی ہوگا. اور ایک اور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سے کورٹ میں جو اور کلائنٹ بیٹھے ہوئے وہ بھی آپ سے امپریس. کئی دفعہ ہوا میں نے آرگومنٹ کیے اور جب میں نکلا تو کسی کلائنٹ نے کہا کہ سر جی ذرا اپنا کارڈ کے دیتے جانا. وہ لوگ بھی آپ سے کارڈ مانگیں, آپ کا اپوننٹ بھی اتنا آپ سے امپریس ہو. میں آنیسٹلی کہتا ہوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ کسی کے مخالف کیس کیا ہے, 3-4 سال بعد وہ آگے اس کے سر جی تو ساڑھے خلاف کیس کیتا سی تو اسی کہہ دیتا کہ کاش یہ ہمارا وکیل ہوتا, اب ہمارا یہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو ہم آپ کو وکیل انگیج کرنا چاہتے. تو وہ آپ کا اپوننٹ کلائنٹ, آپ کا آڈینس جو کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا جج, آپ کا اپنا کلائنٹ, ان کو آپ نے امپریس کرنا ہے. اور امپریس کیسے کرنا ہے؟ اپنی پرفارمنس سے کرنا ہے. پرفارمنس میں آپ کا یونیفارم, آپ کی پنکچولیٹی, آپ کی ہمبلنس. اب کئی لائر ہے بورڈ ڈاؤن کر کے کورٹ میں آتے ہیں ہماری کہ سر آپ نے لاسٹ ڈیٹ پہ فرمایا تھا, سر یہ بھی ورڈ, سر لاسٹ ڈیٹ پہ آپ آخری دفعہ آپ نے کہا تھا, جی کہا تھا بھی وہی مطلب ہے, فرمایا تھا بھی وہی مطلب ہے. مطلب دونوں کا ایک ہے. آپ نے ڈیٹ ڈسمس کر دیا, میں نے بیل ڈسمس, سوری ڈسمس, کہ غصے سے جاتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو بھائی, تھینک یو بھائی. میں کہتا ہے یار بڑا اگلی دفعہ ہاتھ تھوڑا رکھو اس میں کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ دیکھ. تو یہ بیہیویئر ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. آپ کے یہ ایگری کرے کہ دونوں سیشن جج صاحبان, تو یہ ہے آپ جج ہے, بیل آپ کو ہو سکتا ہے پہلے بیل ہی جج کر دی ہے, آپ غصے میں جب جائیں گے, کل آپ آئیں گے میں کہوں گا یار یہ وہی بندہ تھا جو غصے میں گیا ہے. تو میرے ذہن میں بھی ایک لیکن ہیومن نیچر ہے. آپ ٹریفک والے پولیس والے کو اگر کہے وہ آپ کو روکے, آپ کو پتہ نہیں میں کون آ گیا, وہ کہے گا اچھا گاڑی پاس سے لا, آپ کو کہے گا سر جی مہربانی کرو جان دو غلطی ہوگی, کہتے ہیں چلو چلو. تو یہ ہیومن نیچر ہے, اس میں جج کی بھی وکیل کی بھی سب. تو آپ یہ بھی آپ کی کورٹ میں کنڈکٹ کیا ہے, آپ بورڈ ڈاؤن کر کے جاتے ہیں, یونیفارم آپ نے پہنا ہوا ہے, ریلیف ملا, یو ہیلپ. ہمارے پاس کلائنٹ آتے تھے, میں کہتا جی میں محنت کر کے کیس تیار کر کے جاؤں گا, ریزلٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں سفارش بھی ہو سکتی ہے, اس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, مخالف پارٹی کا انفلوئنس کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کسی کی گارنٹی, مجھے کئی دفعہ کلائنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو ڈبل فیس دیں گے, آپ ہمیں گارنٹی دیں. میں کہا نو گارنٹی. ہاں میں اوپینین اپنا دے سکتا ہوں کہ میرے اوپینین میں یہ سٹے بنتا ہے یا میرے اوپینین میں یہ بیل بنتی ہے, لیکن نہیں بھی ہو سکتی. یہ ہمیشہ کلائنٹ کو بتا دیں. اور اگر آپ انہیں گارنٹی دیں گے اور گارنٹی والا کام نہیں ہوگا تو وہ وکیل کو گالیاں دیتا ہوا جائے گا اور پھر ساری عمر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کی چیزیں آپ کے بس کے باہر ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ہم کیوں عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلے ہو, انصاف پہ فیصلے ہو. اور وہ میرٹ وہ انصاف کے آپ سب افیکٹو ہے. اگر کل ریاست علی آزاد یا راجہ شکیل عباسی کیس آرگو کرنے آتے اور اس کے دل میں شک ہے کہ یار پتہ نہیں جہانگیری صاحب میرٹ پہ فیصلہ کریں گے یا کسی کی فون پہ کر دیں گے, تو یہ آپ سب افیکٹو ہیں. آپ کو تب آپ کو انصاف ملے گا کہ جب آپ 100% شیور ہو کے جائیں گے کہ یار فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا خلاف ہوگا انصاف, اس لیے کوئی بددیانتی نہیں ہو. تو
اس لیے کلائنٹ کو ہمیشہ پہلے بتا دیں کہ آپ جو ہے آپ کی کیسز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، حق میں بھی ہو سکتا ہے، مخالف بھی ہو سکتا ہے، میں محنت کر کے تیاری کر کے جاؤں گا آپ کا. پھر آپ کا وہی میں نے بتایا کہ جیسے کورٹ میں آپ گو ڈاؤن ہو کے جاتے ہیں، کرتے ہیں، آپ اپیئر ہوتے ہیں، آپ جج صاحب نے ڈسمس کر دیا جی تھینک یو سر، تھینک یو مائی لارڈ. کئی لائرز ہیں اتنے اچھے طریقے سے وہ آگے سے بہیو کرتے ہیں، کئی لائر کے منہ پہ جناب وہ غصہ آ جاتا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو ایک میں اگر آپ کی بیل ڈسمس ہوئی ہے، دوسرے دن پھر آپ نے آنا ہے نا. آپ نے ججز نے، وکیلوں نے، ہم 30 سال وکالت کی، ججوں کے ساتھ یہ ہمارا پالا پڑا ہے، ابھی بھی جج اور وکیل کا پالا ہے. کوئی یہ تو ہم ایک دوسرے سے جدا تو ہونا نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی دوسرے شہروں میں جا کے وکالتیں یہ ججی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں بیسک انگریڈینٹس ہے، اور یہ آپ کی ترقی اسی میں ہے کہ آپ نے محنت، ایمانداری، بریف، آرگومنٹس، آپ کا پریزنٹیشن آف یور کیس، ججمنٹس، پوائنٹ. اب ایف آئی آر پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. میں 4-5 سال میں نے پڑھایا ہے کرمنل لا کا ادارہ یونیورسٹی میں، تو وہاں نے ان کا ایف آئی آر کا بھی طریقہ بتا. اب یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ پڑھے جی خدمت جناب ایسے 14 تھانہ جالا میں 4 بجے نکلا میں مسلح کلاشن، یہ بھی میں 4 بجے مسلح کلاشنکوف یور آنر دس از پیٹیشنر نے برقرار سارے بیان. تو جس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے کورٹ کو ایکسپلین کرنا ہے. بعض لوگ وکیل ایف آئی آر پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہے ہوتے ہیں. بعض پڑھتے ہیں ایک ایک چیز ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے اور ساتھ وہ ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے کہ ان کا پرپز کیا ہے. آرگومنٹ نہیں میں سنتا ایف آئی آر کے دوران، لیکن وہ اس وے سے وہ پڑھتے ہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی ان لائر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم ٹی روم میں ججز بیٹھتے ہیں تو جو لائر مس کنڈکٹ کرتا ہے، جو 2 نمبری کرتا ہے، جو جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح وہ نہیں ہے، تو ہم اس کی ججز ڈسکس کرتے ہیں. جیسے آپ وکیل باروں میں بیٹھ کے ججز کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ججز لائر کو کرتے ہیں. اور پھر اس لائر کا امپریشن ایسا ہو جاتا ہے، اب کوئی ایسا وکیل جو میری کورٹ میں نہیں پیش ہوا لیکن کسی اور جج صاحب نے اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کیا، انہوں نے کہا یار آج پیش ہوتی انتہائی بدتمیز آدمی ہے، انتہائی فلانا آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، میں ادھر فائل میں اور کہا ہے، اندر گیا ہوں تو اور تھا، سرٹیفکیٹ کھولا تو اور تھا. تو وہ اس کا امپریشن جب میری کورٹ میں نہیں پیش ہوا لیکن میرے ذہن میں آ گیا. اور پھر ہمبلنس کا ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ججی پہ جج بنے عزت کے لیے، باقی تو یہاں پر آزادی جو وکالت میں آزادی ہے وہ تو بالکل نہیں ہے. ہر چیز ہماری مینج ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم ہر چیز میں ایک قیدی بنے ہوئے ہیں. تو یہ صرف رسپیکٹ ہے، اور یہ ہے کہ لوگ کسی کو اگر انصاف دیتے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہی ہماری بچت ہے کہ شاید اس وجہ سے. کیونکہ بہت مشکل وکیل ہے، آپ نے تو پریس ایک پارٹی کا لیا ہے، فیس لی ہے، اور آپ نے اس کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. آپ نے بیل کروانی ہے یا بیل ریجیکٹ کروانی، یا آپ نے ڈیتھ سینٹینس کروانی ہے یا مطلب بری. ہم نے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ یار اپنے مرڈر ریفرنس کا صبح فیصلہ کر رہا ہوں تو کوئی یہ غلط بندہ بری نہ ہو جائے، یہ غلط بندہ سزائے موت نہ ہو جائے، اس کی ضمانت میں غلط نہ کر دوں. اتنا سٹریس ہوتا ہے. وکالت میں کبھی سٹریس نہیں ہوا، اپنا بریف بنایا، ججمنٹ نکالی، کیس آرگو کیا، بیل ہوئی نہیں 20 بادل. اب دونوں پارٹیز کا سن کے ادھر سے بھی آپ نے ججمنٹ دے دی، ادھر سے بھی دے دی، آپ نے بھی پوائنٹ بتا دیے، انہوں نے بھی پوائنٹ بتا دیا، فیصلہ کرنا ہے. اور ہائی کورٹ ایک سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. میں سہمت ہوں کہ ہائی کورٹ ٹرائل میں اور اس میں تو وہ تو آگے کانسٹیٹیوشنل لا پوائنٹ پہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، سی پی ایل اے فائل کرنی پڑتی ہے، لیو ٹو اپیل. تو ہائی کورٹ میں ہمیں بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور ان کیسوں کا فیصلہ جس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ کل بندہ سزائے موت ہو جائے گا، اس کو لائف امپریزنمنٹ ہو جائے گی، ڈیتھ ہو جائے گی، بری ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور ریسپیکٹ کے لیے ہم کرتے ہیں. جیسے ایک پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب آئے، ان کو میں نے نہیں آج ان کو کاس ڈالی، ان کو پرسنل میٹر تھا، وہ تھے، ان کی ریپوٹیشن اسی طرح تھی. مجھے آ کہتے ہیں سر آپ نے میرا کیس، سر یور لارڈشپ شوڈ ناٹ ہیئر مائی کیس. میں کہ وائی؟ کہتا ہے بیکاز آئی ہیو فائلڈ ریفرنس اگینسٹ یو. میں کہ اچھا بتائیں مجھے. اوپر لکھا ہوا بیفور سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس اگینسٹ جسٹس طارق محمود جہانگیر. میں کہ اوکے اٹس یور پریروگیٹو. Every citizen can file a reference against a judge. Let the Supreme Judicial Council decide what you want me to do. Sir, you should not hear my case. ان کی یہی ریپوٹیشن ہے، پہلے بھی 3-4 ججز کے ساتھ وہ کر چکے. میں نے کہا اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو ایشو یو کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس، سٹ ان مائی کورٹ. اس کو میں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس سرو کروایا، ریسیو نہیں کر رہے تھے. میں نے ان کے گھر پولیس بھجوائی، ریسیو کر کے پھر آئے. میں نے کہا اب جواب دے. کہتے جی آپ مجھے اس عمر میں جیل بھیجیں گے.
میں نے کہا آپ جواب دیں, میں سوچوں گا آپ کو جیل بھیجنا ہے, نہیں بھیجنا, یا بھیجنا ہے تو کتنے دنوں کے لیے بھیجنا ہے, یہ جواب مجھے, کیونکہ ہم عزت کے لیے بیٹھے. آپ ٹھیک ہے ریفرنس جس نے فائل کرنا ہے, کمپلینٹ فائل کرنی ہے, اس کا رائٹ ہے. تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے خیر کافی لمبی چوڑی معافی مانگی, انہوں نے کہا جی مجھ سے مس انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو گئی تھی. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر دیتی ہیں شروع سے. اب کئی لائر ہیں جب کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہمبل, بڑا صحیح فیکٹ صحیح بتائے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیکٹ ہی غلط بتاتے ہیں. اب ہمیں اندر جا کے چیمبر میں پوری فائل کھولنی پڑتی ہے, جب فائل کھولتے ہیں تو اس میں اور فیکٹ ہوتے ہیں. اب وہ جب نیکسٹ ٹائم وہ لائر آرگو کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے, لہذا اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا. تو یہ بیسک آپ کے پروفیشن کے مطابق تھے کہ تیاری, محنت, ایمانداری, اور جتنی برانچز لا کے فیلڈ میں کسی میں نہیں ہے. اب میں یہاں پر پھٹے سے وکالت شروع کی, میں شروع میں آنریری پروسیکیوٹر بن گیا, پروسیکیوٹر نہیں ہوتے تھے. میں نے کیس آرگو کیا 92-93 کی بات ہے, اس وقت ایک پراچا صاحب ہوتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, فوت ہو گیا, اٹارنی ڈسٹرکٹ اٹارنی تھے. انہوں نے کہا بولیا تو کہڑی جگہ تو آیا, میں کہا جی میں سرکاری کام کر سیں, میں کہا جی بڑا شوق ہے, میں پیسے شیسے کوئی نہیں, میں کہا سر بغیر پیسے نہیں کر سکتا. تو میں پروسیکیوٹر ہو گیا, کتنا عرصہ میں کرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہو گیا. پھر اللہ نے موقع دیا ڈپٹی اٹارنی جنرل ہو گیا. پھر موقع دیا جب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہو گیا. تو یہ اس لیے کہ محنت اور ایمانداری میں آپ کے پاس برانچیں کی برانچیں ہیں, اور اگر آپ کی کمپیٹنٹ نہیں ہے تو آپ کا بھائی, آپ کا والد بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا. میرے پاس کئی وکیل اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی پاپا اور کیس کری کرنا ہے, تو تم خود وکیل ہو, تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہا نہیں سر تم کرو, جب میں وکیل. تو اس لیے آپ کو کہیں بھی پتا ریکمینڈ نہیں کرے گا. ہم سے کوئی پوچھتا ہے لا آفیسر بھرتی کرنے کے لیے کسی سے, جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جاننے والا کون ہے یا رشتہ دار کون ہے. تو آپ کی کمپیٹنسی آپ کو آگے بڑھنے میں, مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانے میں, آپ کی پرفارمنس میں, آپ کے کلائنٹ کی ریپوٹیشن میں بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. باقی آپ کے جیسے مسائل کی بات کی, تو میں انسپیکشن جج جب سے بنا یہاں پر ڈسٹرکٹ ایسٹ کا, آپ کے بار کے آئے, ہائی کورٹ بار کے آفس بیئرر بھی آئے, ڈسٹرکٹ بار کے بھی آئے. ان کو میں نے کہا جی اپنی ریٹرن دے. انہوں نے ریٹرن اپنی ہمیں دی, پرابلم دیے. تو فوری طور پہ میں نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی, ہم نے میٹنگ کال کی جس میں آئی جی اسلام آباد کو بھی بلایا, جس میں ہمارے آنریبل سیشن ججز بھی تھے, چیف کمشنر بھی تھا, چیئرمین سی ڈی اے تھا, سیکٹری ہیلتھ تھا, بینک کا آپ کے کوئی کاؤنٹر, اس کا نیشنل بینک کا مسئلہ تھا, بینک کے ہم نے ہیڈ بلائے, ڈسپینسری کا مسئلہ تھا, سیکٹری انٹیریئر کو بلایا, سیکٹری ہیلتھ کو بلایا. تو سارے ہائیت بلا کے, تو کافی سارے پرابلم, کیونکہ میں اکثر ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں, سیشن جج صاحبان کے ساتھ بھی اور بار کے ممبران کے ساتھ بھی, تو ہمیں رپورٹیں ملتی رہتی ہے اور میں ان کو فالو اپ بھی کرتے رہتے ہیں. تو باقی بھی جو مطالبے جو ہماری اس میں ہیں, جو ریجیکشن میں, وہ بالکل کریں گے. میں باہر سے ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کا مطالبہ نہیں حل کر رہا, میں اپنا خود ذاتی مسئلہ حل کر رہا ہوں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دونوں سیشن جج صاحبان, کیونکہ میں نے شاہ رخ ارجمن صاحب کو اپوائنٹمنٹ میں کے ریکمینڈ کیا تھا, ہمارے بہت آنیسٹ اور کمپیٹنٹ ہیں, کبھی بار سے کوئی کمپلینٹ نہیں, اور ان کی بھی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ بار کے مسائل حل ہوں. ایک اور بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں ایز اے ریکویسٹ کر کے, کہ تھوڑا سا یہ ہڑتالوں کا کلچر کم کرو. میں یہ جج ایز اے جج نہیں کہتا, میں ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار, مجھے پاکستان بار کونسل نے شو کا نوٹس دیا تھا کہ تم ہڑتال کیوں نہیں کرتے. ان لوگوں کا خیال کرے, کن لوگوں کا خیال کرے جن کا باپ اپنا سوچے, ہر بندہ اپنا سوچے کہ آپ کا باپ, آپ کا بیٹا جیل میں پڑا ہوا ہے, اور آپ ساری رات دعا کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا والد یا بیٹی باہر آئے, اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ کیس آپ کا ڈوب گیا. ہائی کورٹ میں تو ڈیٹ بھی نہیں ہے, آپ کا کیس ڈوب گیا, تو آپ کے دل پہ کیا گزرے. تو میں اکثر ہائی کورٹ بار کے جب میں پریزیڈنٹ تھا, بالکل میں ڈیڈلی اگینسٹ تھا. ریاست صاحب کو پتا ہے, مجھے شو کا نوٹس ملا, انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو کیوں نہ ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیں. اس کو میں نے کنٹیسٹ کیا, میں نے کہا جی بالکل ہٹائے, میں نے ٹھیک کیے. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس پروٹیسٹ کے 100 طریقے ہو رہے ہیں. اب اس ہڑتال میں فائدہ کس کا ہے؟ وکیل صاحب کا فائدہ ہے کہ جی چلو چھٹی ہو گئی, ہمیں رات کو فائل پڑھ دیتے, ہڑتال کا نوٹس SMS آتا تھا خالد میڈیا کوآرڈینیٹر کا,
تو ہم فون کرتے تھے چلو جی کل یار پروگرام بڑھاؤ نا ذرا دامن کو چلیے ذرا وہ کھانا شانا کھائیں. اچھا جج صاحبان ہیں میرے ایک چونکہ وہ شہید ہو گئے رفاقت صاحب میرے شاگرد تھے کلام کے ایڈیشنل سیشن جاتے انہوں نے کوئی پھٹے شٹے کا ایشو تھا تو گرائے تو ہڑتال ہو گئی. اس کے بعد وہ ختم ہوئی تو وہ میں پیش نہیں ہوتا تھا ان کی کورٹ میں. تو ایک دفعہ وہ جب ملنے آیا تو میں کہا رفاقت صاحب بڑی مشکل نال مسئلہ تھوڑا حل کرایا ہم بارک میں لیڈر تھے تو ہم نے وہ سارا مسئلہ حل کرایا تو آئندہ مہربانی کرنا دوبارہ نہ کرنا پھر ہڑتال. کہنا جی اسی کہنے روز ہڑتال ہو سانوں تو نہیں ملتی ابھی میں تو کہنا اور پھٹے ٹاؤ یہاں کے کہ ابھی اندر چل رہا میں گپا لانے تو تنخواہ تو سانوں اتنی ملتی سانوں کہڑی لوڑ ہے 6 بجے تک چھاتا لکھی. تو جج کا بھی فائدہ وکیل کا بھی فائدہ. نقصان کس کا ہے وہ بیچارہ جس نے آپ کو فیسیں دی ہوئی ہیں جس کے اب میں ایز اے جج میں آپ کو میسیجز بتا دیتا ہوں مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں صرف کیس لگوانے کے. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جہانگیری صاحب آپ جج ہے میرا علاقہ میں نہیں لگوا سکتا میرے پاس تو کوئی پاور نہیں. میں اپنے ہائی کورٹ میں کسی اور بینچ کا کیس ہو تو میں نہیں لگوا سکتا. تو لوگوں کی قسمتی ہوتی ہے دعائیں کر کر کے کیس لگتا ہے پتہ چلا یہ ہڑتال ہو گئی گیا کیس. ابھی میرے پاس کل پرسوں جو کیسز آئے تھے 2019 کے کیسز ابھی لگے. آپ بھی ان میں سے کافی سارے وکیل ہیں. اب 19 کے 24 میں لگے ہیں. 24 میں ہڑتال کے بعد ڈوب گیا تو 2029 میں کیس لگے گا. بیچ میں وہ بندہ مر جائے گا. اور جب میرے پاس وہ فائل آتی ہے جس میں آتا ہے کہ جی ریسپونڈنٹ نمبر فلاں پاسٹ اوے لیگل ہیئر. ان کے لیگل ہیئر کون ہوتے ہیں؟ ان کے بیٹے بیٹیاں بیوہ. ہمارا میل شاورزم سوسائٹی آپ سب جتنے مرد ہیں آپ کے بیوی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے بینک میں اکاؤنٹ کتنا ہے آپ کی پراپرٹیاں کیا ہے آپ نے کس کو لون دیا ہے کس سے لیا ہوا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا. یہ ہمارا فیکٹ ہے. لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو آپ کی بیوی کو وکیل بلاتا ہے کہ دے نہ وکالت نامہ بیٹیوں کو بلاتا ہے اپنے دفتر دو نہ وکالت نامہ. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ایک نیچرل ڈیلے ہے لیکن ہم ابھی میں فائل پڑھ کے ابھی میں شاید گاڑی میں لایا ہوگا 6 سال سے ایویڈنس نہیں ہوا اور 6 سال میں 18 ڈیٹے ایڈجرمنٹ ہوئی ہیں وکلا ہڑتال پر. یہاں تو یہ چکر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ڈیٹے بھی اپنی مرضی سے لوگ پیسے دے کے لے لیں. جب ہڑتال ہوتی تھی تو کلائنٹ آتا سر جی آج کم اچھا ہو گیا جی 6 مہینے کی تاریخ لے رہی روپیہ 1000 دیتا ہے 6 مہینے کی تاریخ لے رہی. اب وہ 6 مہینے کی دے رہی دوسرا بندہ تو گیا نا بیچارہ. تو اس لیے پروٹیسٹ کرے آپ کا ٹھیک ہے بہت سیریس میٹر ہے اس کے. لیکن یہ ہڑتال کنسپٹ صرف لیبر لا میں لیبر یہ میں ایز اے جج نہیں کہتا ہے وکیل میں کرتا تھا بات. میرے انٹرویو آئے تھے مجھے نوٹس ہی میں کہہ رہا ہوں اگر ایز اے وکیل میں ہڑتالیں کراتا پھر میرے منہ سے یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی. ہڑتال ہے لیبر لا میں کہ جب آپ فیکٹری کے مزدوروں کے رائٹس ان کی جائز مطالبات نہیں مانتے وہ ہڑتال کرتے ہیں فیکٹری کے مالک کے خلاف. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ فیکٹری کے مالک کو. فیکٹری کے مالک کی رزق انکم ختم ہو جاتی ہے اور مجبور ہوتا ہے آپ کے مسائل حل کرنے. اب یہاں ہڑتال میں وکیل کا بھی فائدہ جج کا بھی فائدہ نقصان اس لیٹیگنٹ کا اور خاص طور پہ ان لیٹیگنٹ کا جن کی سالوں بعد دعائیں کر کر کے تاریخیں لگتی ہیں یا جن کے بچے بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ جیلوں میں ہوتے ہیں. تو اس لیے پروٹیسٹ بالکل رائٹ ہے. کل بھی میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے جب ڈیلیگیشن آیا میں نے کہا جی آپ جنرل باڈی کی میٹنگ کریں آپ پروٹیسٹ ریلی نکالیں. آپ اگر وکلا کے شہید ہو گئے فار ایگزامپل میں موٹی مثال ہے تو کوٹا کے وکلا شہید ہو گئے آپ ان شہداء وکلا کے لیے قرآن خوانی کریں باہر میں. آپ ان شہید وکلا کی بیوہ بچوں کے لیے فنڈ جمع کریں. آپ نہ قرآن خوانی کرتے ہیں نہ فنڈ جمع کرتے کہ ہڑتال ہو گئی چلو جی وکیل صاحب کو شکر پڑیاں پھر رہے تو دامنے کو پھر جج صاحب ادھر گپے لگا رہے. تو آپ بتائیں گے زیادتی ہے یا نہیں. اور جب اس میں اینڈ میں کیا ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں جب میرے پاس وہ فائل آتی ہے کہ جس میں پاسٹ اوے پیٹیشنر پاسٹ اوے ریسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ اور آگے ان کی بیوی اور بیویوں کی اور 4 5 بیٹے بیٹیوں کی لسٹیں آتی ہیں میں اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں کہ یار اس میں ہم بھی مجرم ہیں کیا کریں. اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے طبیعت بھی خراب ہو بیمار بھی ہو کچھ کوشش ہوتا ہے کہ چھٹی نہ کرے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہمیں کسی سے ایسے جج چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمارے پی ایس نے انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جی جج صاحب نہیں آئیں گے وہ بھی اس لیے کہ ہماری وہ لسٹیں نہ نکلیں یا کچھ پوری برانچز میں ہمارا آ جاتا ہے لیکن پھر بھی چھٹی نہیں کرتے.
اس لیے کہ لوگوں کے رائٹس ہے، سارا کچھ ہے. تو مہربانی یہ بھی میری آپ سے ریکویسٹ تھی. اور تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ کا کوئی بھی پرابلم ذاتی ہو ہائی کورٹ میں زیرو ٹالرنس کرپشن پہ. میں نے ایز اے وکیل، چونکہ ہم نے آپ کو جیسے بتایا پھٹے سے وہ کالج شروع کی، تو ہم نے تو بیل اپلیکیشنوں پہ سائن کرانے کے لیے بھی ہمارے کلائنٹ پیسے دیتے تھے، نقل کے پیسے دیتے تھے. بیل اپلیکیشن جج کے چیمبر سے نقل برانچ تک پہنچانے کے بھی پیسے ہم نے دلوائے. تو میں نے پہلے دن اپنے سٹاف کو بلا کے کہا، میرا کوئی 30-35 لوگوں کا جو سٹاف ہے میری کورٹ کا، میں نے کہا اگر مجھے پتا چل گیا کہ اس چیز کے باہر کلے والے نے جا کے بیل ہونے کی خوشی میں ایک دفعہ ہارون صاحب ہوا ہے، ہم نے پنڈی میں ادھر بیل آرگو کر کے آئے پنڈی بینچ میں، وہ کلے والا ہمارے پاس اسلام آباد میں میرے پیچھے آ گیا. وہ کہتے چونکہ تلے پہ نہیں نکل آئے ہو. وہ بیل ہو گئی تھی تو میری مٹھائی دے کے بڑے، وہ تو میں کو تو ادھر آ گیا، کہتا جی بس مٹھائی چاہیے تھی. تو میں نے کہا جی اگر مٹھائی یا ریڈر کو، احمد کو، پیادے کو بیل کے فائل جانے، ایک مجھے پتا چلا، میں کہا میں انکوائریوں میں بلیو نہیں کرتا. اس وقت G10 میں کوٹ تھی، میں نے کہا سچو رمنا کو بلاؤں گا، ادھر ہی پرچہ دے کر میں جیل میں جاؤں گا. اس کی زیرو ٹالرنس. تو آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بات ہائی کورٹ کے بارے میں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں، میری خواہش ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کرپشن ہے کرپشن ہے. میں پچھلی کابینہ کو، کیسر امام صاحب کی بھی، شکیل صاحب کو بھی، ریاست صاحب کو بھی کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں. کوئی بندہ سپیئر نہیں ہوگا، کوئی مجسٹریٹ، کوئی جج. اگر کوئی آپ میرے علم میں کیس لاتے ہیں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی کنسیل ہو، آپ کی آئیڈینٹی بھی کنسیل ہوگی، اور انویسٹیگیشن بھی ہم اپنے طور پہ کروا لیں گے. آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ ہوا، یہ واقعات ہوئے. میں FIR سائبر کرائم سے سارا فون ریکارڈ نکل آتا ہے، سارے میسیجز نکل آتے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں، ایک گھنٹے میں وہ ساری چیز آپ کی مل جائے. لیکن ابھی تک مجھے، جب سے میں انسپیکشن جج بنا ہوں یا ہائی کورٹ کا جج ہوں، تو مجھے کوئی بھی ایسی ایویڈنس والی کمپلینٹ نہیں ہے. تو اگر آپ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں کوئی بھی کسی کے خلاف، کورٹ کے عملے کے خلاف، لوور سٹاف جو ہے، ریڈر، علماء، پیادے، یا کسی جج مجسٹریٹ کے خلاف کوئی بھی آپ کو ایسی چیز ملتی ہے، آپ ڈائریکٹ میرے چیمبر میں آئیں. آپ کہیں کہ سر مجھے آپ نے میرا نام نہیں آنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فکس کرے تاکہ یہ کرپشن ختم ہو. کیونکہ جب ہم کرپشن ہمارے سامنے ہوتی تھی بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. ہم نئے وکیل تھے، لیڈروں کے پاس، علمتوں کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اس قابل کیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کرنا چاہیے، اور نہیں کریں گے تو یہ بددیانتی ہوگی. تو اس لیے آپ سے سب سے گزارش ہے کہ ریسپیکٹو کہ آپ مجھے جانتے ہیں نہیں، کہ آپ صرف میرے آئیں، چٹ بھیجیں اور میرے چیمبر میں آئیں اور میں ان کو فکس کروں گا. باقی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بلایا، آپ کو کافی ٹائم ویسٹ کیا. اس طرح گائے بگائے بلایا کریں، آگے کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ اور آپ کے لیے. تھینک یو.